پیار کرتے ہو اور دوسرے کو نہیں کرتے ہو، اگر وہ لڑکا اور لڑکی، تو اسلام نے دونوں کو برابر دی۔ بیوی ہونے کے ناطے کیا دیا؟ بہت سے لوگ عورتوں کو شیطان کا پیروکار مانتے ہیں، جیسا پچھلی میں نے آپ کو وضاحت کی۔ اسلام نے بیوی کو محسنہ کہا، محسنہ کہا، محسنہ مطلب احسان کرنے والی، نیکی کرنے والی، اس لیے کہ اس کے وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اسلام میں عورت شیطان کی پیروکار، اس کی ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ محسنہ اسلام نے کہا کہ وہ محسنہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام جمع کرنے کی چیز ہے، وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں سب سے خیر چیز اگر کسی کو ملی ہے تو نیک بیوی ہے، سب سے بیسٹ چیز کو مل سکتی ہے کسی کو تو محسنہ کہا، سب سے خیر کہا، سب سے اچھا کہا، برا نہیں کہا، کمزور نہیں کہا، یا پھسلی سے بنی ہے تو فلاں ہے تمہارا، یہ کچھ بھی نہیں کہا، کوئی اس کا مقام نہیں گرا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شادی کے لیے ایک عورت کی رضامندی کو کمپلسری کیا، کوئی بھی باپ اپنے بیٹی کی شادی اس کی ذات کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ذات کے بغیر بھی نہیں کر سکتی، وائس ورسا، دونوں کو منانا ایک دوسرے کو، سمپل۔ کیوں کہا اسلام نے ایسا؟ اس لیے کہ اسلام جانتا ہے کہ عورتیں باہر کے ماحول کو نہیں جانتی اتنا اچھا جتنا اچھا مرد جانتا ہے۔ بہت سی بار وہ آسانی سے کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، تو کہا باپ کی پرمیشن کمپلسری ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر باپ بغیر پرمیشن کے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ بات بھی طے ہے۔ ولی کا راضی ہونا، نکاح کی 4 شرائط، 4 کنڈیشن۔ ولی مطلب باپ کا راضی ہونا، دوسرا مہر طے ہونا، تیسرا 2 گواہ ہونا، اور چوتھا ایجاب اور قبول۔ ایجاب لڑکا قبول کرے اور قبول لڑکی بھی قبول کرے، دونوں نے کرنا، ایکسیپٹ نہیں تو نہیں ہوتی یہ شادی۔ اس لیے میں نے کہا کہ دونوں کی رضامندی۔ ایک بار ہوا یہ کہ مسند احمد کی روایت، بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت ہے اور کہا اللہ کے رسول میرے فادر نے، میرے پتا نے میری شادی بغیر میرے پرمیشن کی کر دی، تو آپ نے کہا تیرا نکاح انویلڈ ہے، میں اسے ابھی توڑ دیتا ہوں۔ تیرا نکاح انویلڈ ہے، یہ ویلڈ نکاح نہیں ہے، پھر میں اسے توڑ دیتا ہوں، سمجھ رہا ہے بات؟ لیکن پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ٹھیک ہے، جب میرا نکاح تو زبردستی ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے وہ لڑکا پسند ہے، تو کہا پھر ٹھیک ہے میں کنٹینیو کر دیتا ہوں ورنہ توڑ دیتا ہوں، کیا کرنا ہے بولو؟ تو کہا نہیں میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک۔ لیکن اس صحابیہ نے سوال اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ایسا نکاح نہیں ہوتا جو زبردستی کیا جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور قرآن نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 19 سے وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، اور حدیث سے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی سے سب سے اچھا ہے۔ تو اگر شوہر کا سی وی کرنا ہے تو کون کرے گا، کون دے گا اس پہ سگنیچر؟ وائف اگر بولتی ہے اچھا ہے تو اچھا ہے، ورنہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا ہوں، تو صحابہ میں سب سے زیادہ میں اچھا ہوں۔ تو اگر شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن ہونا ہے تو اسلام میں بیوی کر سکتی، دوسرا کسی کا نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ ظلم لوگ انہیں پر کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے کہا ویریفیکیشن بھی انہیں سے کروایا جائے گا کہ اگر یہ اچھا ہے اس کا مطلب واقعی میں یہ مرد اچھا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، اگر اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب اچھا نہیں۔ اسی طرح جو ہے بیوی کے بارے میں قرآن نے کہا، اور دیکھیے کیا کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں دونوں کے لیے سملر ٹرم یوز ہوا، مطلب دونوں برابر ہے، اسی لیے ٹرم ایک جیسا یوز ہو رہا ہے۔ لباس، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے دونوں کے لیے جب ایک ورڈ آ رہا ہے مطلب دونوں برابر ہے، ورنہ آتا تھا نا کہ تم اچھا لباس ہو، یہ ناقص لباس ہے، تم زیادہ بہتر ہو، یہ کم بہتر ہے، دونوں کے لیے سیم ٹرم۔ اس لیے کہ لباس جس طرح سے خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے برائی کو ڈھانک لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، اس لیے لباس کا لفظ استعمال، ٹھیک۔ اسی طرح تیسرا جو مقام ہوتا ہے ماں کے نام